السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب جب میں آیا ہوں تو آپ مسکرا رہے تھے اور ایک دو اور بھی ساتھ مسکراہٹ میں شامل ہو رہے تھے، کیا بات ہے؟ لطیفہ ہوا تھا کوئی؟ ویسے ہی خوش ہو رہے تھے؟ ہیں؟ ہاں، اچھا اچھا، صرف ٹوپیاں کا ہوگا۔ یہی تیرا چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ میں کہ اس میں کہاں سے کہاں تک پہنچ چکے ہیں، کہاں آگے کرنے کی بات؟ اچھا ٹھیک ہے۔ ترجمہ اس کا پہلے بھی شاید پڑھ چکا ہوں، پھر دوبارہ آج دہراتا ہوں۔ تمہارے لیے جو کچھ تمہارے ازواج چھوڑیں ان کا نصف ہے۔ یہاں ازواج سے مراد بیویاں ہیں۔ ان لم یکن لہن ولد، کیونکہ آگے فرمایا اگر ان بیویوں کا آگے بچہ کوئی نہ ہو، تو ولد سے مراد لڑکا ویسے نہیں، جس طرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ان کے بچہ نہ ہو کوئی، تو اولاد کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، بس اگر وہ بچے والیاں ہوں، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے جو وہ چھوڑیں بعد اس کے کہ ان کی وصیت ادا ہو جائے یا قرضہ اتارا جائے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور تو ان کے لیے چوتھائی حصہ ہے مما ترکتم، جو تم چھوڑو گے اس میں سے، اس میں سے جو تم چھوڑو گے، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہارا کوئی بچہ نہ ہو، فإن کان لکم ولد فلہن الثمن مما ترکتم، بس اگر تم بچوں والے ہو تو تمہارے لیے ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑو گے، مگر وصیت کی ادائیگی کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی مرد کلالہ وارث، اس کے دو معنی لیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ لیا گیا ہے کہ کوئی مرد کلالہ ہونے کی حالت میں وارث بن رہا ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ لیکن جیسے کہ میں پہلے بھی اس خیال کو اپنی ذاتی رجحان کی وجہ سے نہیں صرف، بلکہ اور دلائل بہت سے اس کے حق میں ہیں، رد کر چکا ہوں۔ یہاں کلالہ سے مراد وہ شخص ہے جس کا اوپر کا وارث بھی کوئی نہ ہو اور نیچے کا وارث بھی کوئی نہ ہو، نہ ماں باپ کی طرف سے نہ اولاد کی طرف سے۔ تو اگر ایسا شخص ہو جس کا ورثہ تقسیم کیا جا رہا ہے، وہ کلالہ ہو یا اب امراتن، یا وہ عورت ہو،
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ۔ اب دیکھیں، اب امرأۃ کہہ کے بعد میں ضمیر مرد ہی کی طرف پھیری ہے، وَلَهُ أَخٌ، اس لیے کہ یہ جملہ معترضہ کے طور پر بعض دفعہ یاد دہانی کے لیے ایک بات بیچ میں داخل کی جاتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ قرآن کا دستور یہ ہے کہ جب بھی احکامات بیان ہوں، سوائے اس کے کہ وضاحت سے کسی کو مستثنیٰ قرار دیا جائے، مردوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، خواہ واحد مخاطب میں یا غائب میں، عورتیں اس میں لازماً شامل ہیں، سوائے اس کے کہ ایسی چیز ہو جس میں جو عورتوں کے لیے مخصوص ہو اور اس مردوں والے کلام میں وہ شامل ہو ہی نہ سکتی ہوں۔ ایسی صورت میں خطاب ہی عورتوں سے کیا گیا ہے اور کوئی ابہام ویسے بھی پیدا نہیں ہوتا۔ بس جہاں احکامات ہیں ان احکامات میں عورتیں برابر کی شریک ہیں، ضمناً بیچ میں کبھی کبھی یاد دہانی بھی کروا دی جاتی ہے۔ بس فرمایا اب امرأۃ، عورت بھی اگر ہو تب بھی، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس مرد کے جس کا ذکر کیا تھا اس کے اگر کوئی بھائی ہو یا بہن ہو، تو اس لیے لفظ مرد جو میں نے کہا ہے بظاہر مرد ہے کیونکہ ضمیر مرد کی طرف جا رہی ہے، وضاحت کہہ رہی ہے کہ امرأۃ اس میں داخل ہے، عورت بھی ہو تب بھی اس پر یہی حکم لگے گا۔ بس ہو کی ضمیر ایک خیالی وجود کے طور پر ہے، ون جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں، ون لفظ کے سے حوالہ جب دیا جاتا ہے تو اس میں مرد اور عورت دونوں ہی شامل سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرز بیان میں عربی میں مردانہ حوالہ عورتوں کے لیے بھی برابر استعمال ہوتا ہے اور وہ ساری اس پہ داخل سمجھی جاتی ہیں۔ آج کل تو یہ بحث چلی ہوئی ہے کہ چیئر مین کی بجائے چیئر پرسن کہا جائے، حالانکہ یہ صرف عربی زبان کا خاصہ نہیں، دنیا کی ہر زبان میں لمبے دستور کی وجہ سے جب کہا جاتا ہے مین کائنڈ، تو عورتیں نکل تو نہیں جاتی ہیں اس میں سے، وہ شامل ہوتی ہیں۔ بس اسی طرز تکلم کو اختیار کرتے ہوئے قرآن کریم نے بھی مردوں کا ذکر کیا، ورنہ ہر دفعہ ساتھ عورتوں کا لفظ دہرانا پڑتا، مردوں کا نہیں، بنی نوع انسان کا دراصل ذکر کیا ہے۔ اگر بھائی ہو یا بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا ہے۔ اب یہ سیدھی لائن جو اوپر اور نیچے کی ہے اس سے نکل چکے ہیں، اس لیے یہاں فرق مرد اور عورت کا وہ نہیں کیا گیا، ہر ایک کا چھٹا لکھا ہوا ہے، خواہ لڑکا ہو خواہ لڑکی ہو، اگر پہلو کے ہیں رشتے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ مِنَ الثُّلُثِ، اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو پھر 2/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، 2/3 میں نہیں، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ سے تیسرے حصے میں، یعنی 2/6 تیسرا حصہ بنا دیتے ہیں، تو ان کو تیسرے حصے سے زیادہ بہرحال نہیں ملے گا۔ اگر کوئی مرد ہو یا عورت ہو اس حالت میں مر جائیں کہ نہ اوپر ان کے وارث ہو، نہ ماں باپ وغیرہ، نہ نیچے وارث ہوں اولاد وغیرہ، تو اس صورت میں اگر ان کے بھائی اور بہن ہوں تو ان کو کل جائیداد کا 1/3 تقسیم ہوگا۔ اگر 2 ہوں گے تو 1/6 1/6، لیکن اگر زیادہ ہوں گے تو پھر 1/3 میں جتنے بھی حصے بنتے ہوں وہ ان کو دیے جائیں گے، 1/3 سے زیادہ بہرحال ان کو نہیں دیا جاتا اس میں۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کے بعد جو کر دی گئی ہو یا قرض اتارنے کے بعد، غیر مضار، یہاں تکلیف دینا پیش نظر نہیں ہے، وصیت من اللہ واللہ علیم حکیم، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے اور وہ علیم اور حلیم ہے، یعنی بردبار، علم والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ یہاں ایک بات
پیش نظر رکھنی چاہیے. غیر مضار کا لفظ جو یہاں آیا ہے، یہ جو بچے سپرد کیے جاتے ہیں طلاق وغیرہ کے بعد عورت کے، اور وہاں خامد کے اوپر بھی کچھ ذمہ داری ڈالی جاتی ہیں، عورت کے اوپر بھی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، وہاں بھی لفظ غیر مضار آیا ہے. مراد یہ ہے کہ ایسے حالات میں جہاں تمہارے لیے امکانات ہوں زیادہ سختی کے ساتھ کسی چیز کو نافذ کرنے کے اور نرمی کے ساتھ کسی بات کو نافذ کرنے کے، تو نرمی کا پہلو رکھنا، کیونکہ خدا تعالیٰ کا منشا تکلیف پہنچانا نہیں ہے، اور کوئی خاوند ایسی شرط نہیں لگا سکتا جس میں قضاء کے نزدیک تکلیف پہنچانا اس کی نیت میں داخل سمجھا جائے. اس کی طرف سے قرائن سے ثابت ہو جائے کہ اگر وہ تکلیف پہنچانے کے لیے شرطیں باندھ رہا ہے تو بظاہر وہ شرطیں باندھنے کی اجازت بھی ہو تو غیر مضار کا حکم اسے ان حقوق سے عاری کرے گا جو تکلیف دینے والا پہلو رکھتے ہی نہیں تھے. یعنی جو حقوق دیے گئے تھے اس میں یہ پہلو نہیں ہے کہ اس کو تکلیف دینے کا بھی حق دیا گیا ہے، یہ مراد بن جائے گی. اور عورت بھی کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کر سکتی جس کے نتیجے میں بظاہر وہ قانون کے حوالے اپنے حق میں استعمال کرے، مگر قضاء کے نزدیک ثابت ہو کہ یہ تو محض اس کے لیے مصیبت ڈال رہی ہے اور خاوند کو تکلیف پہنچانا چاہتی ہے. اس صورت میں قضاء کو اختیار ہوگا کہ مضار کے پیش نظر اس حد تک ان دونوں میں سے جس کو چاہے پابند کرے کہ یہاں تک ہم تمہاری بات مانیں گے، اس سے آگے نہیں مانیں گے، کیونکہ یہاں پھر قرآن کریم کی کہ منشا کی واضح مخالفت شروع ہو جاتی ہے. یہاں بھی لفظ غیر مضار آیا ہے. یہ کیوں ہے؟ ایک اس کا تعلق اس تمام وصیت کے سے بھی ہو سکتا ہے، اور ایک جہاں یہ آیا ہے وہاں براہ راست اس حصے سے بھی تعلق ہو سکتا ہے. اس موقع پر آیا ہے کہ اگر صرف بہن بھائی ہوں تو تیسرا حصہ ان کو ملے گا اور وہ تقسیم ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی اگر دین نہ ہو مثلا اور وصیت بھی کوئی نہ ہو اور کھلی جائیداد چھوڑی گئی ہو تو کیا ان کے ساتھ احسان کا سلوک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ حق کے طور پر 1/3، مگر کیا احسان کے طور پر سلوک ان سے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر ایسی حالت ہو غربت کی کہ ان کو ضرورت ہو اور 1/3 سے وہ عام روزمرہ کی جو ایسے حقوق پہنچنے سے فائدے پہنچتے ہیں عملاً حاصل نہ کر سکیں یا جتنی ضرورت ہے پورا نہ کر سکیں، تو جو بقیہ بچتا ہے اگر وہ رقم 1/3 یا کچھ اس سے زائد بچتی ہے تو وہ یاد رکھنا کہ تکلیف کی خاطر پابند نہیں کیا جا رہا، دوسرے مسالے پیش نظر ہیں. دوسرے مسالے کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک یہ کہ ایسا مرنے والا ہو سکتا ہے وصیت دین کے حق میں کر دے، اور دین کے حق میں جو وصیت ہے وہ اس صورت میں 2/3 تک کر سکے گا، کیونکہ 1/3 وارث کے لیے پابند ہو گیا، اس سے وہ کم نہیں کر سکتا. تو یہ جو اصول ہے 1/3 کی حد تک وصیت کرنا، اس معاملے میں وہ اطلاق نہیں پائے گا، کیونکہ 2/3 جو بچا ہے اگر اس کا قرض نہ ہو تو پھر وصیت ہے. وصیت کے ذریعے وہ جائیداد اگر کسی فرد کو دیتا ہے تو 1/3 سے زائد نہیں دیتا، اور اگر کسی دینی ادارے کو فلاح کے کام میں خدا تعالیٰ کے نظام میں خرچ کرنے کی وصیت کرتا ہے تو وہ میرے نزدیک جائز ہے کہ وہ وصیت کر دے. اس میں میں پہلے بھی بحث اٹھا چکا ہوں، دین کو دینے میں کوئی روک نہیں ہے. جن جگہوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیے ہے پورا لینے سے، ان جگہوں پر خاص حالات جو سامنے تھے ان کے پیش نظر آپ نے انکار کیا. جن جگہوں پر قبول کیا ہے
اگر وہ انکار خصوصی حالات کی وجہ سے نہ ہوتا تو پھر قبول کیوں فرماتے؟ بس جہاں قبول بھی کر لیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دینی اغراض کے لیے جو وصیت ہے وہ 1/3 کی حد کی پابند نہیں ہے، مگر اگر یہ وصیت دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہو اور مضار والی بات پیدا ہو جائے تو پھر 1/3 کی پابندی مناسب اور بہتر ہے۔ اس لیے لفظ مضار کی تابع میں لا رہا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وصیت کے متعلق جو پابندی لگائی کہ 1/3 کی حد تک اجازت ہے دین کے لیے دینے میں، اس سے زیادہ نہیں، اس میں دونوں مصلحتیں پیش نظر ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک جاری دستور بن چکا ہے اور 1/3 تک وصیت کا حق دیا جا چکا ہے، وہ غیروں کے حق میں انسانوں کے انفرادی طور پر بھی انسانوں کے حق میں استعمال ہو سکتا ہے، یہ مرنے والے کا حق کہ وہ وصیت 1/3 تک کر دے، تو جماعتی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ بس آپ نے 1/3 جماعتی طور پر مان لیا، اس لیے کہ اگر اس سے زیادہ کی گنجائش رکھتے تو ناممکن تھا کہ ہر معاملے پر جو آئندہ آنے والا ہو کوئی نظام یہ نظر رکھتا کہ غیر مضار کا پہلو تو نہیں آ رہا اس میں۔ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ مرنے والے نے 1/3 سے زیادہ وصیت کر دی ہے اور اولاد واقعتاً بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے، یا اس کے نتیجے میں اولاد کا دین ایمان ہی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ تو وہ چیزیں جو طبعی فطری تقاضوں کے خلاف ہوں وہ بھی ضرر پہنچاتی ہیں، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1/3 سے زیادہ کی اجازت نہیں دی، ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ محفوظ ہے، یہ کم سے کم وہ جگہ ہے، وہ دائرہ ہے جس کے اندر اگر وصول کیا جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ باقی 2/3 سے ورثاء کے حق اتنے پورے ہو جاتے ہیں کہ وہ تکلیف نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وصیت یہ فرمائی کہ یہ سارا صدقہ ہوگا جو بھی میں چھوڑوں گا۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی خصوصی حق اپنے لیے استعمال فرمایا ہے یا اس حق سے دستبردار کر رہے ہیں اپنے ورثاء کو جو لازماً ان کو دیا جانا تھا۔ یہ بحث آگے آئے گی تو اس کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں پہلے بھی جب حضرت خدیجہ سے دولت پائی جو بہت تھی تو اس کی ایک پائی بھی اپنے پاس نہیں رکھی، حالانکہ وہ ذاتی تھی۔ اس لیے علماء کا یہ بحث اٹھانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جائیداد کو ذاتی ملکیت نہیں سمجھتے تھے جو باغ فدق کے طور پر یا عراق کی زمینوں کے طور پر آپ کے ہاتھ آئی، اور اپنے اوپر اگر وہ ذاتی نہیں سمجھتے تھے تو خرچ کس طرح کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ اگر وہ ذاتی نہیں سمجھتے تھے تو پھر اپنی ازواج مطہرات اور اپنے ورثاء کے متعلق یہ وصیت کیوں کی کہ ان کو مالکانہ حقوق تو نہ دیے جائیں مگر ان کے اوپر خرچ کیا جائے، یعنی ان کے گزر اوقات اسی سے چلیں گے۔ بس دو ٹوک فیصلہ یہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ صدقہ تھا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے صدقہ، یعنی کیا وہ مال اپنی نوعیت میں صدقہ تھا اس لیے آپ نے نہیں اس کو ٹچ کیا؟ اگر اپنی نوعیت میں صدقہ تھا تو خود کیسے کھایا اس میں سے، اور اپنی اولاد کو کیوں کھانے دیا، جبکہ فتویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل پر اور آپ کی اولاد کے پر کوئی صدقہ خرچ نہیں ہوگا۔ بس صدقہ اگر یہ مانے لیے جائیں جیسا کہ عام طور پر فقہا لیتے ہیں کہ وہ مال ہی صدقہ ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تصرف کا اختیار نہیں تھا، تو یہ ناجائز بھی ہے اور گستاخانہ ترجمہ بھی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے للہ وللرسول کہہ کر
اللہ سے مراد دینی ضروریات ہیں اور رسول سے مراد یہاں اس سیاق و سباق میں آپ کی ذاتی ضروریات ہیں، اور اس پہلو سے آپ کا حق ہے صدقے کے طور پر نہیں بلکہ حق کے طور پر، خدا کی طرف سے عطا کردہ حق ہے، اس لیے اپنے اوپر بھی استعمال کرو، اپنے لواحقین پر بھی استعمال کرو۔ حضرت خدیجہ سے جب ورثہ پایا تو حق تھا اور تقسیم کر دیا، یہی حق دوبارہ تقسیم کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کی اپنی ایک شان ہے، اور اس بات کو اپنی زندگی میں بھی آپ نے پیش نظر رکھا کہ جس کو یہ لوگ کہتے ہیں ہبہ دیا ہے حضرت فاطمہ کو، اس کا تصرف حضرت فاطمہ کو نہیں دیا۔ باغ فدرت والی بحث جب آئے گی اس میں یہ بحث بھی اٹھے گی، میں ابھی سے آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ ہبہ اگر کیا تھا زندگی میں تو اول تو یہ کہ ہبہ کیا تھا تو لازماً اپنا سمجھا تھا تو ہبہ کیا تھا، مگر ہبہ کے متعلق تمام فقہاء متفق ہیں کہ ہبہ کا عمل اس وقت آخری سمجھا جاتا ہے جب تصرف میں دے دو اور دوسرا اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا شروع کر دے۔ اگر نہ واقعہ ہوا ہو یہ تو پھر وہ ہبہ بطور ہبہ آخری شکل میں قانونی طور پر قبول نہیں ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ تحقیق شدہ بات ہے، شیعہ بھی اس کے خلاف کوئی بات پیش نہیں کر سکتے کہ باغ فدق آپ کی تحویل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، اس لیے اگر ہبہ والی بات ہے تو اس سے مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ اس کے جو پھل ہیں، اس کے جو فوائد ہیں وہ خصوصیت سے تمہارے لیے استعمال کیے جائیں گے، کیونکہ آخری وصیت میں ہبہ دے کر واپس نہیں لے سکتے آپ، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شان کے خلاف ہے کہ ہبہ دیں، خواہ بیٹی کو دیں اور اس کے بعد اسے واپس لے لیں۔ بس یہ جو فیصلہ ہے آخری کہ ساری جائیداد میں سے کوئی وارث حصہ نہیں پائے گا، کوئی بیگم حصہ نہیں پائیں گی، بلکہ زندگی بھر ان کو اس کے فوائد اسی طرح پہنچتے رہیں گے جس طرح میری زندگی میں فوائد پہنچتے تھے، یہ شکل بنتی ہے۔ اب اگلی بحث یہ ہے کہ کلیتاً آپ اس جائیداد کو جب وصیت میں دیتے ہیں تو کیا غیر مضار والا پہلو داخل نہیں ہو گیا کہ بیوی اور بچے جن کو خدا نے حق مقرر کیا تھا ان سے محروم کیا گیا ہے؟ جہاں تک حضرت خدیجہ کے ورثے کا تعلق ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو محروم کر رہے تھے، اور اپنی زندگی میں اپنی ذات کو محروم کرنا یہ بالکل جائز اور عین قانونی منشاء کے مطابق ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن وصیت کے طور پر اپنی اولاد کو یا بیویوں کو اس شرعی حصے سے محروم کرنا جو خدا نے باندھ دیا ہو، فریضۃ من اللہ کہہ دیا ہو، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مناسب تھا؟ یعنی کوئی یہ سوال بھی اٹھا سکتا ہے غیر کہ کیوں ایسا کیا گیا، اور کیا آپ اس قانون سے کسی اور آیت کی روح سے بالا تھے؟ جبکہ دوسری جگہ جہاں بھی استثناء ہے وہاں قرآن کی کوئی آیت اس استثناء کی تائید کر رہی ہے اور کھلم کھلا اس استثناء کی حمایت کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ یہ رسول اللہ کے لیے خاص ہے، تم لوگ اس میں شامل نہیں ہو۔ وراثت والی آیات میں ایسا کوئی استثناء نہیں ملتا۔ پھر اس کا کیا حل ہے؟ چونکہ ہمارے علماء اکثر شیعوں سے بحثوں میں الجھ گئے، اس لیے حکمتوں میں اترنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی اور محض بحثی نکات اٹھا کر آپس میں خوب تقریریں چلتی ہیں اور بحثیں اٹھائی جاتی ہیں۔ میرے نزدیک ہبہ کو جو خدا کی طرف سے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ نے زندگی میں بھی اسی شرط کے ساتھ قبول کیا تھا، اس فیصلے کے ساتھ قبول کیا تھا کہ میں اس سے فائدہ تو اٹھاؤں گا اور اپنی اولاد کو بھی جو میرے ذمہ داری ہے اور بیگمات ان کو بھی فائدہ اٹھانے میں شریک کروں گا،
مگر اپناؤں گا نہیں۔ بس ہبہ کو قبول کرنے والا کن شرطوں کے ساتھ قبول کرتا ہے وہی اس ہبہ کی حیثیت کو متعین کرتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے مگر میں صرف استعمال کروں گا کچھ دیر، پھر میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ ایسا کئی دفعہ ہوا ہے، میرے سے بھی ہو چکا ہے، اور بھی دنیا میں ہر آدمی کو تجربہ ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں لینا نہیں ہے پورا، میں فائدہ اٹھاؤں گا پھر میں واپس کر دوں گا۔ اب یہ جو واپسی ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان ہے، اس کے لیے کوئی دنیا کا گواہ ضروری ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑے گواہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کی وصیت یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے زندگی میں بھی بطور صدقہ نہیں کھایا بلکہ اس حق کو استعمال کیا جو اللہ نے تحفہ دیا۔ اتنا حق جتنا آپ نے زندگی میں بطور تحفہ قبول کیا تھا وہ حق اولاد کے نام منتقل ہوگا۔ جو آپ نے بطور تحفہ قبول نہیں کیا وہ صدقہ میں جائے گا، اور دراصل وہ ایسا صدقہ ہے جو تحفہ قبول کر کے پھر صدقہ دے دیا جاتا ہے، اور چونکہ زندگی ہی میں دے دیا گیا تھا اس نیت کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ، اس لیے قوانین وراثت اس پر اطلاق نہیں پاتے۔ زندگی میں جو شخص ایک چیز قبول پوری نہ کرے اور صدقے کے طور پر اسے دے دے، اس شرط کے ساتھ کہ میں فائدہ تو اٹھاؤں گا مگر اپنا نہیں بناؤں گا، اور میں اسے بحیثیت جائیداد کے صدقہ دینا چاہتا ہوں، یہ فیصلہ قانون وراثت کے خلاف نہیں ہے۔ اور خصوصیت سے اس پس منظر میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طریقہ کار ہے، ایک زندگی بھر کا اسلوب ہے، اس میں آپ کا ان آیات کا یہ معنی سمجھنا کہ اللہ نے میرے اختیار میں دے دیا ہے، اور اب میں چاہوں تو جتنا چاہوں فائدہ اٹھاؤں، چاہوں تو جتنا نہ چاہوں نہ فائدہ اٹھاؤں، یہ معنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لازماً سمجھے ہیں، اور یہ کوئی اجنبی معنی نہیں ہیں، روزمرہ کے انسانی تجربوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ کئی دفعہ لوگ مجھے بعض ایسے تحفے بھیجتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے لیے قبول نہیں کرنے چاہیے، تو میں ان کو درخواست کرتا ہوں کہ آپ اجازت دیں ہم دونوں اسے صدقہ دے دیتے ہیں، ہم دونوں، آپ بھی شامل ہو جائیں میرے ساتھ، میں اس لیے کہ آپ کا تحفہ رد نہ ہو، اور میں اور آپ مل کر اسے فلاں نیک کام پہ خرچ کر دیتے ہیں، تو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں چونکہ انسان ہے اس لیے اس کے ساتھ لکھوانا بھی پڑتا ہے خط، اس کے جواب بھی آتے ہیں، مگر خدا اور محمد رسول اللہ کے درمیان کون حائل ہے؟ اس لیے آپ نے جو فیصلے فرمائے ہیں میرے نزدیک بین ہی اس میں تناظر میں سمجھے جانے چاہیے، ورنہ تو قوانین شریعت کا اعتبار پھر اٹھ جائے گا۔ بس بحثیں جو کرنی ہیں شیعوں سے بے شک کریں، مگر مضمون کو تو سمجھنا چاہیے کہ واقعہ کیا ہوا ہے۔ بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال کو اب بحیثیت مال صدقہ نہیں سمجھا، اگر سمجھا ہوتا تو ہرگز اپنی ذات پہ خرچ نہ کرتے۔ پھر ہمارے علماء نے یہ بحثیں بھی اٹھا دی ہیں بیچ میں شیعوں کو مسکت کرنے کی خاطر کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے اور بحیثیت نبی آپ کے سپرد مال تھے، اس لیے اس کے مالک بن ہی نہیں سکتے تھے۔ بالکل جھوٹ ہے یہ بات، علماء نے تو، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا تصور جھوٹا ہے، کیونکہ اگر امین تھے تو پھر اپنے اوپر تصرف کی اجازت کیوں ہے؟ پھر ہر مال جو اس میں استعمال ہوا ہے نعوذ باللہ من ذالک خیانت بن جائے گی۔ اور جس آیت سے وہ استنباط کرتے ہیں امین تھے، اس میں جن جن کو وہ حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے تھے، جن کو دیے گئے، کیا ان سے واپس لے لیے گئے کہ فائدہ اٹھاؤ؟ بعد میں جس طرح میں کر رہا ہوں
بحیثیت امین فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم، تم بھی اتنا فائدہ اٹھاؤ. غربا، مہاجرین، وہ ساری فہرست جو آیت میں ہے، جب تک تم زندگی میں فائدہ اٹھائی جاؤ، جب تم مر جاؤ گے ہم واپس لے لیں گے تم سے. ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا. بس وہ جو ہبہ ان کے نام تھا وہ بھی اللہ نے دلوایا بواسطت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کلیتاً مجاز تھے کہ اسے پوری طرح قبول کریں یا کچھ حصہ قبول کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مجاز تھے. ان کی شخصیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں فرق تھا. ان کی بیویاں جو ان کو تحفے دیتی تھیں وہ کبھی بھی سارے کے سارے صدقے نہیں دیا کرتے تھے. ان کی فطر مزاج میں یہ بات نہیں تھی. ہنیہ مریا کھاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ثابت کرتی ہے، آپ کی سنت ثابت کرتی ہے کہ اپنی ذات کے لیے تحفوں کو وہ بنی نوع انسان کے لیے خرچ کرنا چاہتے تھے. اور یہ معنی ہیں اس کے، اس وصیت کے، اس کے سوا کوئی بھی معنی کریں اس میں رکھنے پیدا ہوں گے. آپ نے خدا کے تحفے کو قبول فرمایا، اپنی ذات کے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، مگر اس نیت کے ساتھ کہ اس کے بعد یہ واپس ان اموال میں خرچ ہوگا جن اموال میں پہلے بھی میں اپنی ذاتی ملکیت خرچ کرتا رہا ہوں. بس نہ بین ہی ورثہ کے قانون نافذ ہو سکتے ہیں، نہ صدقے کے وہ قوانین جو یہ کیا کہتے ہیں وہ بھی اطلاق پاتے ہی نہیں ہیں. جو دوسری شیعہ بحثیں ہیں جب اس میں آئیں گے تو ان کے اعتراضات کے جواب پھر انشاءاللہ بعد میں دیں گے. اب کلالہ کے متعلق میں پہلے بتا چکا ہوں مختلف علماء کیا کیا کہتے ہیں. ایک تعریف یہ ہے، کل من لم یرثہ ولد او ابن او اخن، جس کا بیٹا یا باپ یا بھائی وارث نہ ہو اسے کلالہ کہتے ہیں. یہ تعریف اس آیت کے منافی ہے جو بھی پیش کی گئی ہے. کلالہ وارث ہو تو پھر اس کے بھائی وارث ہوں. کلالہ ہو تو کہہ دیا اس کو، کلالہ کہہ کر بھائی بہن کو وارث بنایا جا رہا ہے 1/6 کا، تو یہ درست نہیں. ایک تعریف یہ ہے، الکلالۃ من سقط عنہ طرفاہ وہما ابوہ وولدہ فصار کلن وکلالۃ، جس کے اطراف یعنی باپ اور بیٹا نہ ہوں. باپ اور بیٹا ترجمہ نہیں، ماں باپ اور بچے نہ ہوں، یہ ہے اصل میں اس کا صحیح ترجمہ، یا اولاد نہ ہو، اس شخص کو کلالہ کہا جاتا ہے. اور یہ تعریف جو ہے یہی قرآنی آیات کی روشنی میں درست ثابت ہوتی ہے. ابو بکر و عمر کی رائے. تفسیر کبیر رازی میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر کی رائے یہ ہے کہ کلالہ سے مراد یہ ہے جس کے والدین اور اولاد نہ ہو، اور یہی قابل قبول اور صحیح قول ہے. ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ کلالہ وہ ہے جس کا کوئی بیٹا نہ ہو، لیکن میں حضرت ابو بکر سے اختلاف کرنے سے ہچکچاتا ہوں. یعنی امام راضی کہتے ہیں، بڑا ہی لطیف انداز ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اختلاف کے، کہ دو رائے ہیں. ایک ابو بکر کی رائے ہے کہ باپ نہ ہو، بیٹا نہ ہو، اولاد، ماں باپ نہ ہو، اولاد نہ ہو. ایک حضرت عمر کی رائے ہے. تو میں حضرت ابو بکر کی رائے سے اختلاف سے ہچکچاتا ہوں، کیونکہ وہ اولا رائے ہے اور وہ یہی بنتی ہے جو میں بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. کئی تو میرے خیال درس سننے والے دعائیں کر رہے ہوں گے یہ وراثت کا جھگڑا جلدی ختم ہو. ان کو فائدہ بھی تو ہے، وہ نیند پوری کر لیتے ہوں گے درس میں. ایک زمانہ تھا جو قادیان میں مسجد اقصیٰ میں درس ہوا کرتے تھے، تو اسکول کے بچے بیچارے چاہیں نہ چاہیں وہ پریڈ بنا کے ان کی وہاں پہنچا دیے جاتے تھے، اور جامع احمدیہ کے بھی
باقاعدہ مارچ ہو رہی تھی، لڑکوں کی ہوتی تھی، وہاں بیٹھ جاتے تھے اور کچھ دیر تک تو بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے تھے، پھر جس طرح ان کی ٹوپی اگر نیچے ہو جائے تو نظر میں نہیں آئے گی، ان کے سر غائب ہو جاتے تھے سب کے، تو نیچے ہو کے دیکھنا پڑتا تھا، سارے لیٹے ہوتے تھے ساری مسجد میں جگہ جگہ لگتا تھا میدان کارزار ہے کوئی ڈھیر ہوئے پڑے ہوتے تھے بچے لیکن لوگ اس قسم کی غیر مضار ہوا کرتے تھے، لوگ ناجائز سختیاں نہیں کرتے تھے، کہتے بچے ہیں بیچارے کیا کریں، جب درس ختم ہوتا تھا تو پھر جگایا جاتا تھا کہ دوڑو دوڑو وضو کر کے آؤ. تو ایسے درس جہاں مسائل سنجیدہ ہوں وہاں بسا اوقات نیند غلبہ کر جاتی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو سو جاتے تھے انہوں نے احتیاطاً یہ جگہ ہی چھوڑ دی ہے، اب وہ درس کسی ایسی جگہ سنتے ہیں جہاں بھی ان کو نظر نہیں پڑتی، مگر باہر ان کو فائدہ تو ہے ہی نا، وراثت کے دوران کم سے کم رات کا جو جگراتا ہے اس کی تکلیف وہ دور ہو جائے گی اور دن کو آرام سے سوئیں گے. میراث کا قاطع میراث جنت سے محروم ہوگا، ایک حدیث یہ ہے، حضرت تفسیر روح المعانی سے لی گئی ہے، یہاں بھی اصل حدیث نہیں دی گئی حوالہ. یہ جو احادیث کے حوالوں کا طریق ہے یہ بھی بڑا وہ ہے احتیاط سے جائزہ لینے والا. وجہ یہ ہے کہ تفاسیر میں جو حوالہ دیا جاتا ہے کہ یہ انس سے روایت ہے، فلاں سے روایت ہے، اور اگر کتاب کا حوالہ نہ ہو تو بعض دفعہ اصل جو حدیث مستند کتب میں ہے وہ اختلاف رکھتی ہے کچھ، اور اگر وہ معین حوالہ دے دیں مستند کتب کا تو جو استنباط کرنا چاہتے ہیں اس کی راہ میں دقت ہوتی ہے، تو بالعموم کہہ دیتے ہیں، کیونکہ حدیثوں میں ایک اعلیٰ درجے کی محتاط حدیث بھی ہوتی ہے، نسبتاً کم درجے کی غیر محتاط لوگوں کی بیان کردہ حدیث بھی ہوتی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کی خاطر پھر عموماً ذکر نہیں کرتے. لیکن مسائل کا معاملہ بہت سنجیدہ ہے، بہت گہرا ہے، تمام انسانی حقوق متاثر ہوں گے، اس لیے ایسی گواہی قبول کر لینا جو احاد گواہی ہو یا اس گواہی میں دوسرے معنوں کے احتمالات ہوں. ایک بات کہی جاتی ہے جس کا ایک ہی معنی لیا جا سکتا ہے، ایک ایسی بھی بات کہی جا سکتی ہے جس کے ایک سے زیادہ معنی لیے جا سکتے ہیں. جہاں ایک سے زیادہ معنوں کا احتمال پیدا ہوا وہاں قانون سازی کے لحاظ سے یہ بات کمزور ہو جائے گی. اس پہلو سے ایسی حدیثوں کا بغور جائزہ لینا ضروری ہے، اور صرف روایت کے لحاظ سے نہیں، اب تو میں روایت کی بات کر رہا ہوں، درایت کے لحاظ سے بھی ضروری ہے. ابھی آگے جا کر ایک میں مثال آپ کے سامنے رکھوں گا جس کے نتیجے میں اگر اس کو تسلیم نہ کریں اصول کو تو کافی معاملات درہم برہم ہو جائیں گے. اب یہ میراث والی حدیث جو ہے اس کو میں اس کے باوجود اس لیے قبول کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، اس کی تائید میں ایک بات ہے بس. تو میرا اصول یہ ہے کہ جو باتیں بھی حقوق کے علاوہ دینی معاملات میں تحریض کرتی ہیں، تحریک کرتی ہیں، اس میں اس چھان بین کی بھی لمبی ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا. لازماً قرآن یہی فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں فرماتے ہیں، تو اس میں اس بحث میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے کہ راوی کیسا سخت ہے. قبول کرو، نیک نصیحت ہے. یہاں یہ نصیحت یہ ہے کہ جو اللہ کے فرض پورا نہیں کرے گا اور میراث کو قطع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت سے محروم کر دے گا، کیونکہ جنت بھی تو ہمارے یہاں کے اعمال کی ایک میراث ہے. جنت ہم کماتے ہیں اور ورثے میں ہمیں جنت ملتی ہے، اور لفظ میراث ان معنوں میں قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے. تو ہم جب خدا کے عائد کردہ ورثے کے حقوق سے دوسروں کو محروم کریں گے تو خدا تعالیٰ پھر وہ ورثہ جو ہم نے کمایا ہے اس سے ہمیں محروم کرنے کا حق رکھتا ہے. یعنی ایک قسم کا اندرونی انصاف ہے جسے بیان کیا جا رہا ہے. اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ اس حدیث کو کسی پہلو سے بھی وضعی سمجھا جائے. بات بھی بڑی پر حکمت اور گہری ہے، اور کوئی وضعی بنانے والے کا مقصد پورا نہیں ہوتا اس سے.
اب ہے سب سے ایک اور بڑا اہم مسئلہ، کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ یہ جو بحث اٹھائی گئی ہے اس میں لائیں جی، بخاری کتاب الفرائض کی حدیث ہے، مسلم کتاب الفرائض کی حدیث ہے، اور اس میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ مسلم میں ہے لا یرث المسلم الکافرہ ولل کافر کیا مسلمہ، بخاری کی ہے کتاب فرائض میں لا یرث المسلم الکافرہ ولل کافر المسلمہ، ایک ہی الفاظ ہیں، کوئی فرق نہیں۔ یہاں دونوں کے متعلق ہے کہ نہ مسلم کافر کا وارث ہوگا نہ کافر مسلم کا وارث ہوگا، اور اس کو علماء نے عمومی دائمی قانون کے طور پر قبول کیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں دارالحرب کا ذکر نہیں یا کسی اور ایسی بات کا ذکر نہیں جو اس کو محدود کرتے ہو، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اپنے اقوال میں دارالحرب وغیرہ کی اصطلاحیں استعمال ہی نہیں ہوتی تھیں، اور احکامات میں بعض تناظر ہیں جن میں ایک بات کہی جاتی تھی اور صحابہ سب اس کا مطلب سمجھتے تھے، اور اس وقت یہ فقہی بحثیں نہیں اٹھائی گئیں کہ یہ دائمی حکم ہے اپنی ذات میں یا مشروط حکم ہے، بعض حالات سے تعلق والا حکم ہے۔ لیکن فقہا نے اس میں بتا رہا ہوں آپ کو، فقہا نے اسے ایک دائمی عام حکم تسلیم کر لیا۔ اس کے نتیجے میں جو مشکلات درپیش ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ نہیں ہے، یہ ہے اختلاف دین۔ اول تو بعض فقہا نے یہ دونوں پہلوؤں کو نظر انداز کر کے صرف ایک کو اپنایا ہے جو کسی طرح بھی جائز نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہ مسلمان غیر مسلم کا وارث ہوگا نہ غیر مسلم مسلمان کا وارث ہوگا، تو اس میں ایک توازن اور ایک انصاف ہے۔ یہ محدود حکم ہے یا غیر محدود ہے یہ بحث بات کی ہے، لیکن فی ذاتے ہی اس میں ایک بہت خوبصورت توازن ہے۔ کوئی بنی نوع انسان میں یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اسلام نے اپنے اگر مسلمان ہو تو کافر کی جائیداد تو لے لے، لیکن اس کے بچے کو قرآن حق دے لا اکراہ فی الدین، تو یہ اکراہ اس پر چل پڑے کہ اس کو محروم کیا جائے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ بس یہ جو حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم کی، یہ اس بات کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی کہ اس کا یہ ترجمہ کیا جائے کہ مسلمان تو کافر کا وارث بنتا ہو اور کافر مسلمان کا وارث نہ بنے۔ اس لیے جن فقہا نے یہ مسلک اختیار کیا ہے، چونکہ قرآن پر مبنی مسلک نہیں ہے ہی کلیت حدیث پر، تو ان دو قطعی احادیث کی روشنی میں ان کو یہ حق بنتا ہی نہیں۔ نا انصاف کے تقاضے پورے کرنے والا مضمون ہے یہ کہ صرف کافر بچے کو تو محروم کر دیا جائے، مسلمان اپنے کافر ماں باپ کی قبر سے پا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ مگر فقہا نے جہاں تک بحثوں کا تعلق ہے اس کو عام کہا ہے، یہ عام حکم ہے، اور اس میں کہتے ہیں من غیر فرق بین ان یکون حربیا اور ذمیا اور مرتدا فلا یقبل التخصیص الا بدلیل۔ نیل الاوطار نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو عام مانیں گے، اور اس کا تعلق یہ بحث نہیں اٹھے گی کہ علاقہ حربی ہے یا ذمی ہے، حالانکہ وہ احادیث جس زمانے کی ہیں یعنی مدنی دور کی، اس میں حربی یا ذمی کی بحث ہی نہیں ہے، ایک حالت جنگ ہے، اور حالت جنگ کے قوانین اور ہوتے ہیں اور حالت امن کے قوانین اور ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں دارالحرب یا غیر دارالحرب کی بحث اٹھانا ہی غلط ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ایسے احکامات تو نہیں جو حالت جنگ کے احکامات ہیں۔ حالت جنگ کے احکامات میں قرآن کریم
واضح طور پر عام روزمرہ کے احکامات سے ہٹ کر اجازتیں دیتا ہے، اور اس اجازت کی بنیاد ہمیشہ یہ رکھی گئی کہ اگر دشمن یہ کام کرتا ہے تو تمہیں بھی اس حد تک اجازت ہے، دشمن عہد شکنی کرتا ہے تو تمہیں بھی اس حد تک اجازت ہے، دشمن بیت الحرام کی بے حرمتی کرتا ہے اور وہاں لڑتا ہے تمہیں بھی اسی حد تک اجازت ہے۔ وہ آیت کا ٹکڑا جو میں نے آج آپ کو بتایا تھا، ہاں، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ خیانت اب حرام ہے، یہ تو نہیں کہ مستقل طور پر خیانت کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، مگر بعض معاملات میں جب دشمن تم سے خیانت کرتا ہے عہد شکنی میں، تو خیانت کے نتیجے میں تمہیں نقصان پہنچے ہیں اس لیے کہ تم ان اویئرز تھے، تم عہد کے سائے میں چلتے ہوئے سمجھتے تھے کہ ہم امن میں ہیں، اس نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور تم پر ایسی حالت میں حملہ کیا کہ جب تم توقع نہیں رکھتے تھے، تو اس حد تک تمہیں بھی عہد شکنی کی اجازت ہے کہ وہ عہد سمجھ رہا ہو اور تم اس پر اسی طرح حملہ کرو جس عہد کا ناجائز فائدہ اس نے اٹھایا، تم اب اگر فائدہ اٹھاؤ گے تو یہ جائز فائدہ ہوگا۔ انبذ الیہم علی سواء کا مضمون ہے کہ بعض جگہ دشمن کا فیصلہ ہوتا ہے جو آپ کے عمل کے لیے ایک دلیل بنتا ہے۔ لڑائی کی حالت ہے، دو مختلف ممالک، دو مختلف قوموں میں اختلافات ہیں اور حالت جنگ ہے، اس میں دشمن اگر ایک زیادتی کرتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دشمن نے زیادتی کر کے خدا کا قانون توڑا ہے اس لیے ہم اب زیادتی نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت میں اتنی زیادتی جتنی دشمن نے کی ہے اس علی سواء کے قانون کے توبے اجازت دی جاتی ہے، برابر کا ہے۔ اس کی روزمرہ کی زندگی میں مثال ہے، قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یحب اللہ الجہر من السوء، بالسوء، اللہ تعالیٰ بری بات کو کھلم کھلا بلند بانگ اظہار کو پسند نہیں فرماتا، اللہ ظلم اللہ من القول الا من ظلم، کہ اونچی آواز سے قول یعنی بات کرنا، بری بات ہو، سخت گوئی ہو، سخت کلامی ہو، جھگڑے کی بات ہو، اس طرح گلیوں میں اونچی آوازوں سے کرتے پھرنا ہرگز خدا پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، مگر اس کے لیے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہو۔ اگر گلیوں میں اس کو کوئی اس طرح بدتمیزی سے بلا رہا ہے اور اس کے خلاف بدگوئی کر رہا ہے تو اس کو اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اس وجہ سے کہ اللہ پسند نہیں کرتا خود رک جائے تو اس کو ثواب ہوگا، یہ ایک مستحب بات ہوگی، مگر کم سے کم حق ہر مظلوم کا ہے کہ جتنا اس پر ظلم ہے اس کا بدلہ اتارے۔ بس یہ وہ شکل ہے جو مجھے ان احکام میں دکھائی دیتی ہے، جہاں مسلمان کو غیر مسلم کے ورثے سے منع فرمایا گیا اور غیر مسلم کو مسلمان کے ورثے سے محروم قرار دیا گیا۔ اس وقت یہی حالت تھی، اہل مکہ یہی سلوک کر رہے تھے۔ یہ حدیث اور اس کے ساتھ جو دوسری حدیث ہے، نانو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، اس کا بھی جو وصیت کے معاملے میں اس بحث کو چھیڑا گیا ہے، تفصیلی بحث تو وہاں آئے گی جب شیعوں کی پر گفتگو ہوگی۔ اس کو بھی سمجھنا چاہیے غور سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تشریف لے گئے ہیں حج کے لیے تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس مقام اپنے کس گھر میں قیام فرمائیں گے؟ تو آپ نے جواب دیا عقیل نے ہمارے لیے کون سا گھر چھوڑا ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو نبی ہیں اور ہم ورثہ نہیں پاتے تو ہمارا تو تھا ہی کچھ نہیں یہاں، یہ کیوں نہیں جواب دیا؟ یہ جواب دیا ہے کہ عقیل نے نہیں چھوڑا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ دار بھی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اس حالت میں ایسے مظالم کر رہے تھے
کہ وہ ورثے جو پائے گئے تھے ان سے بھی محروم کر رہے تھے. یہ قطعی بات ہے. اس لیے یہ احکامات جو ہیں اس تناظر میں، اس پس منظر میں سمجھنے چاہیے کہ ایک ایسی حالت سے تعلق رکھتے ہیں جہاں دشمن نے اس زیادتی کی پہل کر دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ بات ہے تو پھر یہ یوں ہوگا، اب نہ ہم ان سے کچھ لیں گے نہ وہ ہم سے کچھ لیں، اور بات ختم ہوئی. بیویوں کے معاملے میں بھی قرآن کریم نے بالکل اسی طرح اصول پیش فرمایا ہے کہ اگر ان کی بیوی مسلمان ہو کے تمہارے پاس آ جاتی ہے تو تم جو خرچ انہوں نے کیا ہے ان کو دو، اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی مرتد ہو کر ادھر چلی جاتی ہے تو پھر ان کا فرض ہے کہ وہ دیں. یہ ثواب والی بات چل رہی ہے سارے. جہاں تک لا نورثو والی بات ہے، لا نرثو والی بات ہے، ولا نورثو، اس میں ایک اور بات قابل ذکر یہ ہے کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے نبوت تک پہنچنے سے پہلے پہلے لوگوں کو کس طرح پتہ لگا کہ یہ نبی بن جائے گا، اور اس بچے کو کیسے پتہ چلا کہ وہ نبی بن جائے گا؟ جائیداد ورثے میں پارا کہتا ہے نہ میں نے نہیں لینی، میں نے تو نبی بننا ہے. یہ ہو سکتا ہے بھلا؟ اس لیے یہ روایت ہی کمزور ہے اس پہلو سے. اس کا ایک پہلو ہوگا، دوسرا بنا دیا گیا ہے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت جو ہے وہ صرف ایک پہلو بیان کرتی ہے. جب امہات المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ ارادہ کیا کہ حضرت عثمان کو حضرت ابو بکر کی خدمت میں بھجوایا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ ہم اپنے حق کا مطالبہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کا حق ہم نے پایا ہے، تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو نصیحت کی اس میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نبی ورثہ پاتے بھی نہیں اور دیتے بھی نہیں، اور فرمایا ہم ورثہ نہیں دیتے، یعنی ہمارا ورثہ تقسیم نہیں ہوا کرتا، اور وہ پہلو چھوڑ دیا دوسرا، جس کا مطلب ہے کہ محتاط بیان وہی ہے جو حضرت عائشہ نے دیا تھا. جو بات لوگوں نے سنی ہے بعد میں کچھ بنا لی ہوگی غلط فہمی کی وجہ پر، جان کے نہ سے وزن بڑا اچھا قائم ہوتا ہے، نہ ہم ورثہ دیتے نہ پاتے، اور نہ پانے والا مضمون عقل کے خلاف ہے، استعمال ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بحث جو علماء نے اس ضمن میں اٹھائی ہے وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ہم کا لفظ استعمال فرمایا ہے مگر مراد آپ خود اپنی ذات ہیں، خود ہیں نہ کہ ہم، اور یہ ایک میجسٹک کلام ہے. ہم وہ ہیں جس طرح کہا جاتا ہے، اور یہ مراد ہرگز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کو اس میں شامل سمجھتے ہیں. یہ جواب دینے پر مسلمان علماء اس لیے مجبور ہوئے کہ شیعہ مقابل سنی علماء کہ شیعہ مقابل پر ایسی آیات رکھتے تھے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ گزشتہ انبیاء نے ورثہ چھوڑا بھی اور پایا بھی، اور قرآن کریم خود اس کا ذکر کرتا ہے. تو اس لیے وہ مجبور ہو گئے اس کا اصل منطوق سمجھنے کے لیے. اگر یہ مجبور نہ ہوتے تو شاید اس کو بھی قاعدہ کلیہ بنا بیٹھتے. تو احادیث کو ان کے حقیقی مطالب سے جدا کر کے قبول نہیں کیا جا سکتا، ورنہ رکھنے پیدا ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے رکھنے پیدا ہوتے ہیں کہ ساری تاریخ کا حساب بگڑ جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ محض روایت کے طور پر نہیں بلکہ حدیث کے مضمون میں ڈوب کر اس کے عقلی فطری پہلوؤں کو دیکھ کر تاریخ کے حوالے سے اگر تاریخ کی بات کر رہی ہے مضمون کو سمجھنے کے بعد ایسا ترجمہ کیا جائے یا ایسا اس سے نتیجہ نکالا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے منافی نہ ہو، اور آپ کی جو شان قرآن سے ظاہر ہوتی ہے اس سے متصادم نہ ہو. اس کی ایک مثال میں آپ کو ایک حساب کی صورت میں دیتا ہوں.
ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں جس میں آپ کی وفات ہوئی، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جبرائیل ہر سال مجھ سے ایک بار قرآن کریم کا دور کرتا تھا، لیکن اس سال اس نے 2 دفعہ دور کیا اور مجھے خبر دی کہ ہر نبی نے اپنے سے پہلے نبی سے نصف عمر پائی ہے. عیسیٰ ابن مریم 120 سال زندہ رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں 60 سال کی عمر میں اس دنیا سے جاؤں گا. اب یہ جو حدیث ہے اس کا ایک پہلو تو بڑا واضح اور قطعی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمسی سالوں کے لحاظ سے 60 سال عمر بنتی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شمسی سالوں کے لحاظ سے 120 سال عمر بنتی تھی. قمری سالوں کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 62.5 سال بنتی ہے اور قمری سالوں کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ کی عمر اس پہلو سے 125 سال بنتی ہے. تو شمسی سالوں کا ہم حساب رکھتے ہیں. اگر یہ سمجھا جائے کہ اس حدیث کے الفاظ میں کہیں کچھ رکھنا نہیں پڑا کہیں، اور بین ہی چونکہ ایک روایت کے طور پر قابل قبول حدیث مانی جا چکی ہے، ہمیں بین ہی یہ ماننا پڑے گا، تو اس حساب سے رکھنا کیا پڑے گا، ساری تاریخ انبیاء درم برم ہو جائے گی. کیونکہ رسول اللہ سے پہلے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تو حضرت موسیٰ تک پہنچنے تک بھی تو بہت سے انبیاء بیچ میں حائل تھے. لیکن اگر حضرت موسیٰ تک بھی پہنچا جائے تو حضرت موسیٰ کی عمر 240 سال بن جائے گی. بس چاہے شرعی کی شرط لگاؤ چاہے غیر شرعی کی شرط بناؤ، کوئی بات بنتی نہیں ہے. اور کسی صورت بھی اس حدیث کے الفاظ کی من و ان پیروی کی جا ہی نہیں سکتی. لیکن یہ درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اتنی تھی جتنی اس میں بیان ہوئی، اور یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی تھی یہ بھی درست ہے، کیونکہ جہاں تک جماعت احمدیہ کی تحقیق کا تعلق ہے وہ ہجرت صلیب سے خدا کے فضل کے ساتھ اس کے تصرف سے زندہ اتارے گئے، کشمیر کی طرف ہجرت کی اور ایک لمبی عمر پا کر وہاں وفات پائی. تو آپ کا 120 سال کا ہونا ہرگز بعید از قیاس نہیں. مگر اگر ہر نبی کی بات اسی طرح مانی جائے جیسا کہ لفظوں میں بیان ہے تو پھر اب سن لیجئے کہ عمروں میں کیا کیا فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. انبیاء تو بہت سے ہیں، 1,24,000 انبیاء آئے ہیں. اس پر اگر آپ نے عمریں بنائیں تو ساری کائنات کی عمر سے بار بار ضربیں دیں تبھی بھی اس سے زیادہ بن جائے گی پرانے نبیوں کی عمر. وہ تو پھر ویدک جو تصور ہے نا کہ ویدک دائمی اور قدیمی ہیں، اس قسم کی بات کچھ بنتی ہے. لیکن وہ بات تو چھوڑیں، ابھی میں اس لائن کی بات کرتا ہوں جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. 1,24,000 کی بات نہیں، صرف 9-10 نبی لے لیتے ہیں بس اور ڈبل کر کے دیکھتے ہیں. حضرت عیسیٰ پہلے قدم پر 120 سال، اس سے پہلے جو نبی تھے 240 سال، ان سے پہلے جو نبی تھے 480 سال، ان سے پہلے جو نبی تھے چوتھے قدم پر 960 سال تک پر، ان سے پہلے جو نبی تھے 5ویں قدم پر 1920 سال، ان سے پہلے جو چھٹے قدم پر تھے ان کی 3,840 سال عمر تھی. 7ویں قدم پر جو تھے وہ 7,680 سال کے بنتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدم کو ہی سمجھ لیا جائے کہ بیچ میں صرف اتنے سے ہی حال تھے تو حضرت آدم کی تلاش ہونی چاہیے اس دنیا میں، کیونکہ آپ کو گزرے ہوئے 6,000 سال کے لگ بھگ ہوئے ہیں اور عمر آپ کی بنتی ہے 7,680 سال، یعنی اب بھی ان کی 1,680 سال عمر باقی ہے. تو ان کی تلاش ہونی چاہیے. حضرت عیسیٰ کو کیوں اتارا جائے؟
آدم سی کو نہ استفادہ کیا جائے تو زندہ موجود ہیں. ایک بیچارے کو تکلیف دی جائے, آسمان سے اتارا جائے, زمین پہ حضرت آدم موجود ہے جہاں سے شریعت کا آغاز ہوا, انہی کی تلاش کرو. تو یہ بن جائیں گے لطائف حقائق کی بجائے, اور انبیاء حقائق کی باتیں کرتے ہیں, اور سب سے بڑے حقیقت بیان نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس لیے احادیث کو جب محض لفظوں کے چکر میں پھنس کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وفاداری نہیں ہوگی, بے وفائی ہوگی. بس کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب میں کہتا ہوں کہ اس کو یہ مطلب سمجھو, یہ گویا نعوذ باللہ من ذالک عدم احترام کے نتیجے میں ہے. یہ خالصتاً احترام کے نتیجے میں ہے, کیونکہ شان مصطفی سے وفاداری لازم ہے بنسبت اس کے ایک راوی کے الفاظ سے وفاداری کی جائے. سمجھ گئے ہیں؟ اس پہلو سے یہ جو حدیث ہے لا نرسو ولا نورسو والی, اس میں بھی یہ ماننا پڑے گا کہ نرسو میں آپ خود اپنی ذات میں اکیلے شامل تھے, اور نورسو میں, اور نرسو والی بات بعد میں راویوں نے غلط فہمی کی وجہ سے بیچ میں داخل کر لی. جس حد تک حضرت عائشہ صدیقہ نے بات بیان فرمائی وہی درست ہے, اور اس موقع پر کہی جب ہاں ورثے تقسیم ہونے کا وقت تھا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس سے صدقہ کہہ دیا, اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس سے اپنی زندگیوں میں استفادہ کر سکتی ہیں. تو تمام بیویوں نے, تمام ورثاء نے بالاتفاق حضرت ابو بکر کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم اپنے حق سے اس وجہ سے دستبردار ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا. اب حدیث یہ ہے, نکالیں جی, اوہ مشکل پڑ گئی, مل گئی. میں اس لیے نشان لگا دیا تھا کہ تاکہ جلدی نظر آ جائے. باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقتاً, یعنی دیکھیں لا نرث نہیں فرمایا, بخاری کی حدیث ہے یہ بھی. اس لیے ہر پہلو سے موقع محل کی مناسبت سے بھی اور بخاری کی روایت کے اعتبار کے لحاظ سے بھی دونوں جب اکٹھی ہو جائیں باتیں کہ روایت بھی مضبوط ہو اور درایت کے لحاظ سے بھی وہی مضمون سمجھ آئے تو پھر ہرگز کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو آپ کی ازواج مطہرات نے میراث رسول میں سے اپنے حصے کا مطالبہ کرنے کے لیے حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا. اس وقت حضرت عائشہ نے فرمایا, کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہم نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا, جو ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے. بس یہ جو لفظ ہے ہم نبیوں کا وارث نہیں ہوتا, یہ جیسا کہ میں نے بیان کیا تمام اب مفسرین فقہا مانتے ہیں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں, اور یہ چونکہ ایک عظیم بات ہے اس لیے عظمت کے اظہار کے طور پر بھی ہم کہہ دیا جاتا ہے. آپ کی اپنی شان یہ ہے خدا کے فضل سے کہ آپ کہتے ہیں میں اپنا وارث نہیں بنانا چاہتا کسی کو. اور جو صدقہ ہے یہ میں بحث پہلے اٹھا چکا ہوں, اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ صدقہ ہے پھر بھی آل رسول کا آ رہی ہے. مراد یہ ہے میں اس کو جائیداد کو صدقے کے طور پر دینا چاہتا ہوں جو خدا نے مجھے استفادے کی اجازت فرمائی ہے. جیسا میں زندگی میں کرتا تھا ویسے میری وصال کے بعد بھی تم اس سے فائدہ اٹھاؤ, مگر ورثے کے طور پر نہیں, بلکہ مجھے جو حقوق ہیں ان حقوق کا میں یہ استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے سوا تو ضرورت نہیں اس میں. اختلاف دین پر اب واپس آتے ہیں. اختلاف دین کے معاملے میں جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا
جو حدیثیں ہیں وہ یہ ہیں، نرث اہل الکتاب، ایک حدیث ہے، دو شروع سے پڑھتا ہوں، لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلمہ، بخاری کتاب الفرائض، باب لا یرث المسلم، مسلم کافر کا وارث نہیں ہوگا یا ورثہ نہیں پاتا، دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک ہے وارث نہیں ہوگا، یہ بھی ایک حکم کا طریق ہے۔ تو جن حالات میں حدیث کچھ اسپاں دیکھ رہا ہوں، یہ ترجمہ مجھے زیادہ مناسب لگ رہا ہے کہ میں بتا رہا ہوں، فیصلہ کر رہا ہوں کہ اب مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا، یا اس کا معنی لیں گے کہ لا یرث المسلم الکافر، حالات یہ ہیں کہ مسلمان تو کافر کا ورثہ پاتا نہیں، ولا الکافر المسلمہ، مگر جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ اگلے محاورے سے ٹھیک نہیں بنے گی، واپس جانا پڑے گا۔ پھر اگر یہ ہوتا نا فلا یرث المسلم الکافرہ، تو پھر وہ بات بنتی جو میں کہنے لگا تھا، میں نے جو اگلا فقرہ پڑھا ہے اس سے وہ بات ہی، وہ ہم چھوٹے تو کہتے ہیں نا تھو ماری، تو مطلب یہ ہے کہ آئی ٹیک مائی ورڈز بیک، وہ ایک امکان تھا کہ یہ فرمایا ہو، امکان عقلاً غیر درست نہیں، مگر الفاظ اس امکان کے درست ہونے کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے یہ ترجمہ بنے گا کہ آج کے بعد، گویا مستقبل میں یہ نصیحت ہے، آج کے بعد مسلمان کافر کا ورثہ نہیں پائے گا، نہ ہاں مسلمان کافر کا ورثہ نہیں پائے گا اور نہ کافر مسلم کا، یعنی ورثے کے معاملے میں ہم اس طرح برابری کریں گے۔ اب دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، وہ ذرا بات یہی ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جو سوا والی بات ہے، برابری والی بات ہے، وہ اس حدیث میں زیادہ متوازن الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یتوارث اہل ملتین شتیٰ، احمد داؤد، ابن ماجہ، ترمذی وغیرہ۔ اس میں یہ ہے کہ دو ملتوں والے ایک دوسرے کا ورثہ پاتے ہی نہیں کبھی۔ اس حدیث کے الفاظ میں یتوارثوں میں ایک دوسرے سے جو مناسبت ہے، ایک اس کا نہیں پاتا وہ اس کا نہیں پاتا، یہ تو ٹھیک لگ رہی ہے، مگر اہل ملتین میں اگر یہ مانا جائے کہ عام مضمون ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ کون سی ملتین ہیں جن میں یہ مضمون جاری ہو؟ ساری دنیا میں ورثے کا نظام خون کی طرف سے جاری ہے، نہ کہ مذہب کی طرف سے، اور صحابہ جب ورثہ پاتے تھے، مشرک کا ورثہ بھی پاتے تھے، جو مسلمان ہو رہے تھے وہ اپنے ماں باپ کا ورثہ لیتے تھے۔ ایک بھی ایسی روایت میرے علم میں نہیں کہ اسلام پھیل رہا تھا اور ہر جگہ مسلمان ہونے والا اپنے والد کے ورثے کا انکار کر رہا تھا۔ تمام ایران گواہ ہے اس بات کا کہ آتش پرست لوگ تھے، مگر جو مسلمان ہوئے انہوں نے اپنے ماں باپ کے ورثے پائے ہیں۔ بس یہ بات جو خلاف واقعہ ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک تمام عالم کی مسلمہ تاریخ کو تو بدلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جو ہر بات میں اتنا محتاط ہو کہ سچائی کے تمام تر تقاضے پورے ہوں۔ وہ ایسا بیان کیسے دے سکتا ہے کہ ساری دنیا میں یہ رواج ہے کہ کہیں بھی کوئی ملت دوسری ملت والے کا نہ ورثہ پاتی ہے نہ اس کو ورثہ دیتی ہے۔ اس لیے توازن والا حصہ تو ہے، اس کی وجہ سے یہ معنی ہو سکتا ہے، یتوارثوں کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کوئی ایک ملت دوسرے کو محروم کرتی ہے، وہاں ہمیشہ دوسری ملت کا بھی حق ہوتا ہے
کہ وہ پہلی ملت کو محروم کر دے. یہ ترجمہ کریں تو یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا ترجمہ ہے. پر جب حدیث میں دونوں امکانات موجود ہیں، چاہو تو تاریخ اور عقل کے خلاف ترجمہ کر لو، چاہو تو نہایت ہی اعلیٰ درجہ پر حکمت ترجمہ کرو جس سے مضمون روشن ہوتا ہے اور دنیا کا ہر آدمی اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے. یہ اصول ہے، لا یتوارث ہو، یعنی جہاں بھی کوئی ملت دوسرے کو ورثے سے محروم کرے گی، یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ وہ ملت بھی دوسرے کو اپنے حق سے محروم کر دیا کرتی، اس کے حق سے محروم کر دیا کرتی ہے. ایک نیل الاوطار کی حدیث ہے کہ معاویہ نے فرمایا نرث اہل الکتاب ولا یرثونا، ہم تو اہل کتاب کا ورثہ پائیں گے، وہ ورثہ نہیں پائیں گے ہمارا. یہ پہلی حدیثوں سے بالکل مخالف ہے اور ناممکن ہے کہ ایسی متضاد باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوں. ایک طرف فرمایا ہو ہم ورثہ نہ پائیں گے نہ دیں گے، دوسری طرف فرمایا ہو ملتیں اس طرح کیا کرتی ہیں کہ جب آپس میں محروم کرتی ہیں ایک دوسرے کو تو دوسری بھی پھر پہلی کو محروم کر دیا کرتی ہے. اور یہاں فرمایا کہ نہیں، ہم نے تو اہل کتاب کا پانا ہے اور جو مرضی کر لیں اور ان کو نہیں ورثہ دینا. اور آج کل پاکستان میں یہ قانون جاری ہوا ہے، عجیب و غریب حرکت ہے. اعلیٰ مضمون، اعلیٰ قوی تر روایتوں کو چھوڑ کر، اعلیٰ کتب کی روایتوں کو چھوڑ کر وہ جو اپنا مطلب پورا کرنے والی بات ہے اس کو لے لیتے ہیں. اس لیے خدائی کا نفاذ نہیں ہے، وہ انسانی انا کا نفاذ ہے. یہ مولویوں کا اپنا تکبر ہے جو شریعت کے نام پر لوگوں کی گردنیں جھکانے کے اوپر تلا بیٹھا ہے، اپنے سامنے، خدا کے سامنے نہیں. اور خدا کے سامنے جھکانی ہو تو ان احادیث کے بعد اس کی گنجائش ہی نہیں نکلتی. اب رہا یہ سوال کہ دائمی ہے یا وقت کے ساتھ محدود. میرے نزدیک قطعی طور پر یہ جنگی حالت کے ساتھ محدود ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اول قرآن کریم میں اختلاف دین کی بنا پر حق وراثت کی سے محرومی کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا. پڑھ لیں جتنی دفعہ مزید جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہیں، وہاں خونی تعلق کی بحثیں تو اٹھی ہیں، لیکن دین کی وجہ سے نہ کوئی وارث بنتا ہے نہ ورثے سے محروم کرتا ہے، اشارتاً بھی نہیں. پھر تمام احکامات بنی نوع انسان کو ہیں اور عمومی طور پر انسانیت کی باتیں ہو رہی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ورثے کا معاملہ ہے ایک بنیادی حق ہے. جہاں کوئی اس بنیادی حق سے محروم کرے گا وہاں خود بھی محروم ہوگا. یہ توازن کا قانون ہے، دو طرفہ انصاف کا قانون ہے. اس کے سوا اس کی اجازت نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن سے متصادم احادیث کا ترجمہ کرو گے تو پھر یہ فیصلہ کرو گے کہ ہم حدیثوں کو تو چنتے ہیں کیونکہ بخاری میں موجود ہیں، قرآن کو نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ حدیثوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے. اس کی بجائے حضرت امام راضی والا وہ مسلک کو نہیں اختیار کرتے کہ ہم ابو بکر سے اختلاف سے شرماتے ہیں. اگر حدیثوں کو مینوان وہی سمجھ رہے ہو تو کم سے کم یہی کہہ دو کہ ہم قرآن سے اختلاف سے شرماتے ہیں، پھر کوئی عذر نہیں ہے. تو میں تو ان میں سے ہوں جو قرآن سے اختلاف سے شرماتا ہے، اور قرآن کریم اس موضوع پہ یہ باتیں کرتا ہے. نمبر ایک، قرآن کریم میں کہیں بھی کوئی لفظ ایسا نہیں جو اختلاف دین کی وجہ سے کسی کو محروم کرتا ہو، بلکہ آیت میراث میں اس طرح کے محاورے ہیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کے لیے، لوگوں کے لیے حقیقی حصے ہیں اس میں جو والدان اور اقربون چھوڑیں، اور وللنساء اسی طرح عورتوں کے لیے بھی. یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے متعلق تمہیں اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے، اس میں دین کے اختلاف کا کوئی ذکر نہیں. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اس میں دین کے اختلاف کا کوئی ذکر نہیں. اب یہاں پہنچ کر جو علماء اس مسئلے کے یہاں لندن میں موجود ہیں وہ بتائیں
کہ کسی کی اگر مشرکہ بیوی سے شادی ہوئی ہو، انگریز عورت سے شادی ہوئی ہو جو اہل کتاب میں سے ہو، تو اس کے مرنے پر وہ آدھا لیتے ہیں کہ نہیں اس کا حصہ؟ مولوی کو نہیں فتوے دیتے کہ تم جب بھی لوگے تم دائرہ اسلام سے باہر نکل جاؤ گے، ان کو مسجدوں میں گھساتے کیوں ہیں؟ پھر ان سے چندے بھی مانگنے جاتے ہیں اور چپ کر کے زبانیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمام عالم میں جہاں اسلام پھیل رہا ہے، غیروں کا حصہ پایا جا رہا ہے اس حدیث کے ظاہری الفاظ کے مخالف، اور جہاں تک اپنا حصے کا تعلق ہے، جہاں زور پر لگتا ہے وہاں دوسروں کو محروم کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ تعلیم ہے قرآن کریم کی۔ اس لیے جو معنی تم لوگے، جو حدیث کے کوئی بھی معنی جو لوگے، جو قرآن سے ٹکرائیں گے وہ تمہیں مجرم قرار دیں گے۔ آگے دیکھیں، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ، ہر ایک کو ہم نے حقدار بنا دیا ہے، کوئی بحث نہیں ہے مسلمان کافر کسی چیز کی۔ لا ینہا، اب پھر کیوں ایسا ہوا ہے اس پر روشن ڈالنے والی آیت میں آپ کو سناتا ہوں۔ احادیث قرآن سے تو ٹکرا سکتی نہیں، مگر جب واضح طور پر احکام ملتے ہیں تو ہم ان کو بھی قبول کریں گے اور کوئی ایسی صورت نکالیں گے جس سے تصادم دور ہو، اور یہ ہمارا فرض ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ ہم قرآن کو تو قبول کریں گے، رسول کی حدیثوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ بھی گستاخانہ کلام ہے اصل میں، کیونکہ اس سے ثابت ہوگا کہ حدیث تھی تو سچی، مگر ہم نے اس کو غلط قرار دیا، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا علم نہیں تھا۔ یہ مسلک اختیار کرنے والا تو عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کاٹ ہی لے گا، نہ قرآن اس کا رہے گا نہ رسول اس کا رہے گا۔ یہ ناممکن ہے۔ ایک صورت ہے کہ یا حدیث کو رد کیا جائے اس بنا پر کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ تضاد نہیں ہے، یا وہ معنی تلاش کیے جائیں جن معنوں کی روح سے تضاد دور ہو جاتا ہے اور حدیث کا مضمون عین قرآنی مفاہیم کے مطابق اترتا ہے۔ یہ دوسرا طریق ہے جو میں نے پسند کیا، اور اس کے مطابق اب میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں کہ اس حدیث کا معنی ان مخصوص حالات میں سمجھا جانا چاہیے جو اس وقت رائج تھے۔ مسلمانوں کی کفار سے لڑائی جاری تھی، کفار بعض معاملات میں زیادتی کرتے تھے، قرآن کہتا تھا اتنی زیادتی کی تمہیں بھی اجازت ہے، ورثے میں بھی ان کی زیادتی ثابت ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا عین قرآن کے مفہوم کے مطابق تھا، لیکن ان حالات میں جو اس وقت رائج تھے۔ اگر ایسے حالات آئندہ ہوں گے پھر یہی حکم اسی طرح صادر ہو جائے گا، کیونکہ بعض احکامات مشروط ہوتے ہیں، خاص شرط کو لفظوں میں ظاہر کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اب سنیے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ الممتحنہ آیت 9، کہ دیکھو تمہیں جو اللہ نے کہا ہے ان سے دوستیاں نہ کرو، ان سے تعلقات نہ بڑھاؤ، ان کی ساتھیاں نہ کرو، وہ نہ کرو، یاد رکھو لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، ان لوگوں کے متعلق اللہ ہرگز تمہیں منع نہیں فرما رہا جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی۔ کیا منع نہیں فرمایا؟ فی الدین، اور لڑائی بھی فی الدین نہیں کی، دین کے معاملات میں۔ وَلَمْ يُخْرِجُكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں انہوں نے اپنے گھروں سے نکالا نہیں۔ اب اہل مکہ جو تھے انہوں نے گھروں سے بھی نکالا تھا، دین میں لڑائی بھی کی تھی۔ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ایسے لوگوں سے ہرگز منع نہیں کرتا کہ ان سے حسن سلوک کرو، نیکی کرو ان کے ساتھ، اور انصاف کا معاملہ کرو۔ جب خدا یہ فرما رہا ہے تو پھر وہ جو مضمون ہے دین کے ساتھ وراثت کو باندھنا، یہ تو انصاف کے عالمی تصور ہی سے متصادم ہے۔ خدا یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظریہ پیش کیا ہو جبکہ قرآن نہیں کر رہا۔ بس صاف دونوں مضامین کی صلح اس بات پر ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آیات کی روشنی میں جہاں جہاں زیادتیاں کی گئی تھیں دشمن کی طرف سے،
ان کی بعض موقعوں پر مسلمانوں کو اجازت دی ہے، گویا کہ وہ بھی فوراً نہیں دی، ایک وقت تک صبر سے کام لیا ہے۔ جب دیکھا کہ دشمن اس حسن سلوک سے فائدہ نہیں اٹھا رہا اور زیادتیوں پر تلا بیٹھا ہے تو فرمایا ٹھیک ہے اب تم بھی اسی طرح کرو۔ پھر قرآن کریم فرماتا ہے لقمان سورۃ آیت 16، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اگر وہ تجھ سے لڑیں، یعنی مشرک ماں باپ ہیں، اگر وراثت کے معاملے میں محرومی ہے تو دوسرے زندگی کے معاملات میں لین دین اور حسن سلوک میں اور ذمہ داریاں ادا کرنے میں محرومی کیوں نہیں رکھی؟ پھر ثابت کرتی ہے یہ بات کہ دین کے اختلاف کی وجہ سے اگر مشرک ماں باپ بھی ہوں تو ان کو ان حقوق سے وہ محروم نہیں کرتا اختلاف دین جو ماں باپ کے اولاد پر ہوتے ہیں۔ فرمایا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تم سے اس بات پر جھگڑا کریں کہ تم باوجود اس کے کہ تمہیں کوئی علم نہیں کہ خدا کا کوئی شریک ہے، پھر بھی تم خدا کا شریک ٹھہراؤ، تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں شریک ٹھہراؤ، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی پیروی نہیں کرنی، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ معاملہ کرو، صحبت، یعنی صاحب ہما کا مطلب ہے ان کے رفاقت کے حقوق ادا کرو، معروفاً، عمدہ طریق پر، معروف طریق پر، واتبع سبیل من اناب الیہ، اور پیروی کر اس کے طریق کی اس معاملے میں جو میری طرف جھکتا ہے، جس طرح وہ ماں باپ سے حسن سلوک کرتے ہیں جو میری طرف جھکتے ہیں، ویسا ہی اس مشرک سے بھی حسن سلوک جاری رکھو۔ اب بتائیں ایسی عظیم الشان تعلیم، ایسی عالمگیر اور انسانی فطرت کے عین مطابق اس میں گنجائش کہاں رہ جاتی ہے دائمی طور پر اختلاف دین کی وجہ سے ایک دوسرے کو محروم کرنے کی؟ ایسے ماں باپ جو ایک بیٹے پر بنا رکھتے ہیں اپنی بقا کی، جب تک وہ زندہ ہے شرک کے باوجود بیٹے کو قرآن کریم پابند کرتا ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہیں کرنے، ان کے تمام حقوق ادا کرنے ہیں، ان کے اپنی رحمت کے پر جھکانے ہیں، اور آنکھیں بند کرتے ہی کہتے ہیں جاؤ مرو اکیلے جس طرح مرضی۔ اور اس زمانے میں تو بڈھوں کے گھر بھی نہیں ہوتے تھے، آج کل تو انگلستان امریکہ وغیرہ میں اولڈ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، وہ بیچارے پرانے بڈھے کہاں جاتے اگر یہی تعلیم تھی تو؟ اس لیے یہ تعلیم یہ نہیں ہے، وہ مجبوری ہے اس زمانے کے اختلافات کے حالات کی جو اتنے سنگین ہوتے جاتے تھے کہ بنیادی حقوق سے کفار مسلمانوں کو محروم کر رہے تھے۔ لیکن جہاں یہ نہیں تھا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی محروم نہیں فرمایا، صرف شرک کے متعلق ہے۔ پھر فرمایا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن، محصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ محصنات بھی جو اہل کتاب سے تعلق رکھتی ہیں ان کے بھی حقوق ہیں کہ جب تم ان کو اجور دے دو تو تم ان سے واپس نہیں لے سکتے۔ تو وہ عیسائی عورتیں یا یہودی عورتیں جن سے مسلمان شادی کرتے ہیں ان کی زندگی میں تو حقوق اتنے سختی سے قائم کیے گئے ہیں، صرف اولاد کی باتیں کرتے ہیں، جب ایسے لوگ مریں گے جن کی بیویاں اہل کتاب میں سے ہوں تو کیا یہ مسلک لیں گے کہ وہ ان کا ورثہ نہیں پائیں گی؟ ورثہ نہیں پائیں گی تو اجور کیسے دیے جا رہے ہیں، ان کے حقوق کا اس تفصیل سے خیال کیوں رکھا جا رہا ہے؟ تو قرآن کے بنیادی مسلمہ اصول قرآن کی روح سے متصادم حدیث تو نہیں ہو سکتی مگر ترجمے ہو سکتے ہیں، اس کا پیغام جو تم سمجھتے ہو وہ متصادم ہو سکتا ہے۔ بس ان معنوں میں وہ تمام احادیث قبول
مگر اس شرط کے ساتھ کہ قرآن کریم نے جو انسانی معاملات کی واضح کھلی بین تعلیم دی ہے اس کے دائرے میں اس کا ترجمہ کرو، تو صرف یہ بنے گا کہ جہاں غیر تم سے یہ سلوک کریں وہاں تمہیں حق ہے کہ یہی سلوک کرو، اور یہ نہ سمجھو کہ قرآن تمہیں پابند کر رہا ہے کہ تم ایسی صورت میں بھی ان کو ورثہ دو جبکہ تمہیں وہ ورثے سے معروم کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو تمہیں بھی اجازت ہے، پھر اس کے سوا اس کا معنی نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور بنیادی دائمی اصول یہ ہے ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون۔ ان لوگوں سے بہرحال قطع تعلق کرنا ہے جو تمہارے قتل کے درپائے ہیں اور دین کی وجہ سے تمہیں قتل کرتے ہیں، گھروں سے نکال دیتے ہیں، اور تمہارے نکالنے کے لیے جو ظالم کوششیں کرتے ہیں ان سب کی مدد کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں۔ ظاہروکم علی اخراجکم، ظاہرو لوگوں کی مدد کرتے رہیں، علی اخراجکم ان تولاہم، ان سے معاملہ حسن و احسان کا وہ اس حد تک چھوڑ دو، اس سے زیادہ کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اچھا جی، 2-3 منٹ باقی رہ گئے ہیں، تو اگلی آیت تو نہیں بھی ہو سکتی؟ باقی ہے، معاف کرنا، پھر تو 5-6 منٹ پہلے بتانا چاہیے تھا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، یہ ہو چکا ہے؟ پھر آخری کون سا باقی؟ اچھا، جو پرانے بزرگوں نے تفسیریں کی ہوئی ہیں ان کی بحثیں کچھ باقی ہیں، کہتے ہیں۔ یہ حضرت مسلم موت کی تو بات ہو چکی ہے پہلے، اور کوئی ہے اس میں بات؟ صرف وصیت اور دین کی بحث ہے جو نئی اٹھی ہوئی ہے یہاں۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے ان تمام موقعوں پر وصیت اور دین کی ادائیگی کو پہلے رکھا ہے، یعنی جو وصیت کی جائے اس کو اہمیت دی ہے اس وصیت پر جو قانون بن چکی ہے، اور پہلے وہ ادا ہوگی، اور اسی طرح قرض کے اتارنے کو اولیت دی ہے۔ یہ قاعدہ نہیں پہ رکھا ہے، اور اس کے بعد حصوں کی تقسیم کو اس کی وجہ یہ ہے اس مرنے والے کے سر پر جس قدر قرضہ ہے اسی قدر اس کی جائیداد اس کی اپنی نہیں۔ یہ ظاہر بات ہے کہ جو قرضہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس نے جو کھایا ہے وہ اپنی زندگی میں وہ جائیداد کھا چکا ہے اور وہ اس کی ہے ہی نہیں، اس لیے جس کی ہے اس کو واپس کرو۔ چونکہ مال اس کا حصہ ہی نہیں، اس لیے تقسیم نہیں کر سکتے۔ پھر وصیت بہت سے حقوق اور تعلقات کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے، اس لیے اس کے ادا کرنے کا بھی پہلے حکم فرمایا ہے۔ یہ جو حضرت مسلم موعود نے فرمایا ایک درس کے دوران، تو دین والی بات تو بالکل صاف سمجھ آ گئی۔ اب دوسرا جو پہلو ہے وصیت بہت سے حقوق اور تعلقات کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے، یہ پہلو جو ہے یہ کچھ ابھی مزید تصریح کا طالب ہے۔ جو خدا تعالیٰ نے قانون وصیت جاری فرمایا ہے اس پر بھی تو یہی بات صادق آتی ہے کہ بہت سے حقوق کو پیش نظر رکھ کر جاری فرمایا ہے، تو اس کو کیوں وصیت نہ پہل نہ دی جائے؟ اصل میں میرے نزدیک وہی اصول ہے جو بار بار ان باتوں سے سامنے ابھرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی زندگی میں انسان کو ملکیت کے حق دیے ہیں،
اور غیر کو اس کی ملکیت کا حق نہیں دیا. بس اگر 1/3 سے زیادہ کی اجازت اب معروف ہے کہ نہیں دیتے تو صرف اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے جو معین حصے کر دیے ہیں ان پر اثر نہ پڑے، مگر باوجود اس کے ذاتی ملکیت کے حق کو پھر بھی قائم رکھا ہے. پس وہ جو بطور مالک اپنی زندگی میں ایک حق دے چکا ہو اس کا بھی دراصل قرضے کا حکم ہے. وہ ایک قرضے کی طرح ہے جو اس نے دین کر دی، زبان دے دی کسی کو کہ یہ میری چیز ہے، میں تمہیں دیتا ہوں مگر میرے مرنے کے بعد ملے گی. تو گویا یہ وہ دے بیٹھا ہے. عزت المومن کا اخذ الکف والی بات ہے کہ مومن کا وعدہ ایسا ہے گویا کہ ہتھیلی میں آ گیا، مٹھی میں پکڑا گیا. میرے نزدیک یہ وجہ ہے کہ وصیت کو دوسری وصیت پر جو مرنے کے بعد ان کا حق بنے گی، اس مالک کے حق پر اس پر فوقیت نہیں دی گئی جو اپنی زندگی میں اپنے حق کو کسی کے حق میں استعمال کر بیٹھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنی ملکیت بے شک استعمال کرو، یہ پہلے ادا ہو جائے گا، پھر جو ان کے حقوق ورثے کے طور پر ہیں وہ جاری ہوں گے. مگر یہاں سوال ہوا حضرت مسلم موعود پر کہ دین پر وصیت کو کیوں مقدم رکھا گیا. حضرت یعنی قرآن کریم نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں من بعد وصیت او دین، وصیت کے بعد یا دین کے بعد، تو دین اور وصیت کیوں نہیں فرمایا؟ اگر دین کو ایسی اہمیت ہے کہ اس کی ملک ہی نہیں ہے تو ملک والی بات کو بعد میں کرنی چاہیے تھی. جو اپنے ملک کو دے رہا ہے، جو ملک اس کی ہے ہی نہیں، اس کو پہلے خارج از امکان شروع کر دینا چاہیے تھا. سمجھے ہیں دلیل کہ نہیں؟ مبارک صاحب کچھ تھوڑے سی آنکھوں میں ہے نیند سی آئی ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، جواب میں فرمایا چونکہ دین والا تو موجود ہوتا ہے مگر وصیت جن کے متعلق کی جاتی ہے ان کے پاس روپے حاصل کرنے کا کوئی ثبوت اور ذریعہ نہیں ہوتا. اب یہ بات جو ہے یہ کچھ سمجھ نہیں آئی بات کی، کم سے کم میں نہیں سمجھ سکا، یا ممکن ہے جس نے روایت لکھی ہے وہ نہ سمجھ سکا ہو، غالباً یہ ہوگا. بات یہ ہے کہ دین پر وصیت کو مقدم یا وصیت کو دین پر مقدم کیا ہی نہیں گیا، دونوں کا ایک حکم ہے. من بعد وصیت اور دین، اس لیے وصیت کیونکہ وصیت اور دین میں یہ نہیں ہے کہ پہلے وصیت ادا کرو پھر دین ادا کرو پھر وہ، یہ مراد ہی نہیں ہے، یہ ایک بریکٹ ہے صرف. وصیت کو پہلے اس لیے رکھا گیا ہے میرے نزدیک کہ عام طور پر مسلمان قرض چھوڑ کر نہیں مرا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض اٹھا کر مرنے کو اتنا ناپسند فرماتے تھے کہ مسلمان سوسائٹی سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اکثر قرض چھوڑ کے مرتی رہے، اور واقعتاً ایسا نہیں ہوتا تھا. بعض دفعہ اگر کسی کی جائیداد سے قرض ادا نہ ہو سکتا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر دیا کرتے تھے اور ہدایت دی تھی کہ قرض کو ادا کرنا ہے. اس لیے قرض کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور متصر نہیں ہوتی، یہ ایک بریکٹ ہے، ترتیب ادائیگی کی نسبت کی نہیں ہے. دین تو تقسیم ہو ہی نہیں سکتا، نہ وصیت میں نہ کسی اور چیز میں، مگر مرنے سے پہلے جو بالعموم واقع ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ وصیت ہوگی. وصیت اکثر نے کرنی ہے اور قرآنی حکم بھی ہے کہ وصیت کیا کرو بعض لوگوں کے حق میں. تو اس لیے وصیت ایک عام قاعدہ ہے جس کا اطلاق طبی طور پر اکثر بلکہ غالباً ہر صورت میں ہوگا. لیکن دین ایک استثنائی معاملہ ہے. پہلے عام قاعدے کی بات فرمائی پھر دین کی، لیکن جہاں تک ان کی اولیت کا تعلق ہے وہ دونوں ایک ہی بریکٹ میں ہیں، ایک دوسرے کی باہمی فضیلت کی بحث نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب باقی پھر سے اچھا، یہ ریسرچ گروپ کے سپورٹ پھر تلاش کی جائے حضرت آدم کی. اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ کریں جو جن کی عادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معانی کو بگاڑ کر
پیش کرتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، مولویوں کو چاہیے تلاش کریں، کیونکہ وہ ظاہری معنوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نعوذ باللہ من ذالک باتیں کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے ہماری جماعت کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے لیے سب معاملہ ٹھیک ہے، حل ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر راضی، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔